اور ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ شراب نام بدل کے پیئیں گے. نہیں یہ شراب نہیں ہے مولانا صاحب، یہ تو بیئر ہے. ارے یہ تو وہ ہے، یہ کہاں سے شراب؟ ہر وہ چیز جس سے عقل مغلوب ہو جائے، عقل ختم ہو جائے، انسان کا ہوش و حواس سلامت نہ رہے، وہ شراب ہی کے حکم میں ہے. سمجھ لیجئے اس بات کو. اے جوانوں، تم کدھر بھٹک گئے، کہاں چلے گئے؟ توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جہاں خدا نے یہ کہا کہ پیپ پلاؤں گا، وہاں یہ بھی کہا کہ کوئی توبہ کر لے گا تو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا. نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، اپنا سینہ، سارے لوگ گنگنا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ. جو بھی دیکھے وہ شیدا نبی کا کہے، جو بھی دیکھے وہ شیدا نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے. تیرے دل پہ ہوتا ہی اداسی اگر، کیا کہتے ہیں حضرت، دل اداس ہے اس لیے پیلی، من نہیں لگ رہا تھا اس لیے پیلی، ٹینشن بہت زیادہ تھی اس لیے پیلی. اور صرف اب وہ شراب کا نشہ نہیں ہے جو صرف پینے سے ہو، اب تو انجیکشن سے نشہ ہے، ٹیبلیٹ آ رہی ہیں اس سے نشہ ہے. کتنے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ڈھانچے باقی رہے، ان کے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے. اتنی سوئیاں انہوں نے لگائیں کہ اگر وہ نشہ نہ کریں تو پورا بدن کاٹنے کو دوڑتا ہے. اے جوانوں، تم کدھر چلے گئے؟ تم دنیاوی لوگوں اور مادیت پرستوں کی وجہ سے ان کے راستے پہ چلتے ہوئے کہ وہ فلموں میں دکھایا گیا تلوار کو فیشن کے، اس کو شراب کو فیشن کے طور پہ دکھایا گیا. اور دیکھو بے شک سگریٹ کا وہ حکم نہیں ہے، شراب سے نشہ زیادہ ہوتا ہے، وہ شراب تو حرام ہے ہی، مگر میں سگریٹ کے بھی پکش میں نہیں ہوں، میں تو گٹکے کو بھی پسند نہیں کرتا. ہر وہ چیز جو تمہاری صحت کے لیے ہانیکارک ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اس طرف ہو کل کو اس طرف پہنچ جاؤ. بے شک بے شک. بیئر کے نام سے شرابیں چل رہی ہیں، بیئر کے نام سے. اور وہ بعض تو دوائیں ایسی ہیں کہ آدمی پی لے تو نشہ ہو جاتا. گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، آپ نام سمجھ گئے ہوں گے، ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کا. انڈین گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے اسی وجہ سے کہ اس سے نشہ ہو جاتا ہے لمٹ سے زیادہ. حضرات توجہ فرمائیے، دور رہیے اس سے. اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہاں وہ نام بدل کر کے پیئیں گے اور وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے. زمین میں جب زمین دھسائی جائے گی نا، دیکھو ایک تو ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے زمین دھسے گی تو دھس جائے، ایک یہ ہے کہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. وہ تو ہے ہی کہ ایک زمانہ قیامت کے قریب آئے گا جب زمین دھسنے لگے گی تو ان لوگوں کو جو شراب کا نام بدل کے کہہ رہے تھے، شراب نہیں ہو پی رہے تھے، زمین میں دھسا دیا جائے گا. اور ان میں سے بعض لوگوں کی چہروں کو مس کر دیا جائے گا، انسانوں جیسا چہرہ نہیں رہے گا، انہیں بندر کی شکل میں بنا دیا جائے گا. اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد زمین میں دھسا دیا جائے گا. ابن جوزی نے تو ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کفن چور تھا اور وہ کفن چور چوری کرتا تھا. ایک دفعہ وہ خلیفہ کے پاس گیا، جا کر کے بتانے لگا، آج میں نے کفن چراتے ہوئے بڑے عجیب واقعات دیکھے ہیں. پوچھا کیا کیا دیکھا ہے تم نے؟ کہا پہلے یہ بتاؤ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ کہا پہلے تم یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے ایک قبر کو جب کھولا ہے اور میں نے جب کفن کو کھینچنا شروع کیا ہے تو میت کا چہرہ خنزیر کی شکل میں بدل چکا تھا، خنزیر کی شکل میں. میں بھاگنے لگا، ڈر گیا، گھبرا گیا. آواز آئی ہے بھاگنے والے کہاں جاتا ہے، بھاگ کیوں رہا ہے؟ ذرا سن تو لے کدھر جا رہا ہے. ارے سن، یہ جو عذاب اس کو ہو رہا ہے اس کا چہرہ بدلا گیا ہے، اس کی وجہ تو پوچھ لے، یہ وہ بدبخت ہے جو شراب پیتا تھا اور بغیر توبہ کیے ہی مر گیا ہے. میں نے دوسری قبر کھودی، میں نے دیکھا میت کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا ہے. آواز آئی ہے بے نمازی تھا. اور بھی کئی چیزیں انہوں نے بیان کی، کہتے ہیں مگر ایک میں نے دیکھا کہ پوری قبر نور سے منور تھی. سبحان اللہ.
نور برس رہا تھا، رحمت برس رہی تھی، گویا کہ اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا تھا۔ آواز آئی یہ وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کی تھی اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، سبحان اللہ، نیک تھا، اللہ کا پرہیزگار بندہ تھا، نیک بندہ تھا۔ بھائیو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کبھی یہ بھی مت سوچنا کہ اب گناہگار بہت ہو گئے تو کیا کریں، واپسی کے راستے بند ہو گئے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہوگا کہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں، خدا نے تو تجھے اتنی مہلت دی ہے کہ جب تک تیری سانس چل رہی ہے اور غرغرہ یعنی نزا کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو توبہ کر لے، رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سبحان اللہ، معاف کر دے گا۔ توبہ کر لے کہ شراب اس لیے پی دل بہلانا تھا، ارے دل پریشان ہو تو کیا کرو، اس شعر کے اندر سنو، تیرے دل پہ ہوتا ہی اداسی اگر تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی اگر نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے، زور سے بول دیجئے، نعت صلی اللہ گنگنا۔ سبحان، اب مجھے یہ خبر ملنا چاہیے یہاں کے لوگوں کے ذریعے کہ وہ جو گاؤں کے باہر واہ واہ، پلیا پہ بیٹھ کے، اسکول کی دیوار پہ بیٹھ کے، یا اس کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے، یا کہیں کھیت میں کہیں کوئی جگہ تھی وہاں پہ بیٹھ کے جو کئی لڑکے ایک ساتھ بیٹھ کر کے شرابیں پی رہے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ شرابیں چھوڑ کر کے مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، تبھی تو کامیاب ہوگا جلسہ۔ قیامت کے دن ہٹ نہیں پاؤ گے میرے یارو جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے دو گے۔ اللہ پوچھے گا یہ بتا جوانی کہاں گزاری؟ اب جس کی جوانی شرابوں میں گزری ہے اس کے پاس جواب ہوگا، لیکن ہاں کچھ بندے وہ ہوں گے، مالک ہم نے اپنی جوانی تہجد کے سجدوں میں گزاری ہے، یا اللہ ہم سے گناہ ہوئے تھے مگر ہم نے توبہ کر لی تھی، یا اللہ توبہ کرنے کے بعد پھر ہم کبھی بھٹکے نہیں، ہم نے پھر اپنی جوانی قرآن کی تلاوت میں گزاری۔ کتنے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے توبہ کے بعد قرآن پڑھا، پھر ہمارا دل اداس ہوا، من نہیں لگا تو دنیا کے سامان کی طرف نہیں دوڑے تو قرآن کی طرف دوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان، ایسے جوان ہوں گے، رب فرمائے گا اے بندو تم نے اپنی جوانی میرے نام کر دی، میں نے جنت تمہارے نام کر دی۔ سبحان اللہ، کچھ نہیں پتا آئندہ سال سن 2025 میں یہ دن ہمیں اور آپ کو دیکھنے ملے۔ ایک سال کو کہہ دیا ویسے میں نے، بہت لمبا ہو گیا۔ ایک بزرگ نے پوچھا تھا اپنے مریدوں سے موت اور زندگی میں کتنا ڈسٹینس ہے، وہ پیر بھی لاجواب تھے، مرید بھی لاجواب تھے، مریدین بھی لاجواب تھے کہ حضرت ظہر فجر پڑھ لی تو ظہر کا نہیں پتا، اور ہم تمہیں سن 2025 تک کو کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فجر پڑھ لی تو ظہر کا نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا بیٹے اتنی لمبی امیدیں رکھتے ہو دنیا میں جتنی امیدیں کم رکھو گے نا آخرت سے اتنا ہی قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے امید رکھو تو خدا سے رکھو۔ ارے دنیا سے کوئی امید رکھنا، جیتے جی تمہاری قدر نہ کر رہے، بعد مرنے کے ایسالے ثواب کیا کریں گے؟ یہ تو مدرسوں کا احسان ہے کہ علماء حفاظ و قرہ پیدا کر دیتے ہیں یہ مدارس، ورنہ قبروں پہ قرآن پڑھنے والے بھی نہ ملیں، نماز جنازہ پڑھانے والے بھی نہ ملیں۔ دوسرے مرید کھڑے ہوئے کہنے لگے حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں ظہر کی نماز پڑھ لی، اثر کا نہیں پتا۔ کہا آپ کا جواب بھی غلط۔ ایک نے کہا اثر پڑھ لی، مغرب کا نہیں پتا۔ اثر اور مغرب سے ایک بات اور یاد آئی، ایک بزرگ کہتے ہیں جس کی عمر 40 سال کی ہو جائے وہ یہ سمجھ لے زندگی کی اثر ہو گئی، اب مغرب میں زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ اب وہ تیاری کرے اس طرف کی، یوں تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر بالوں کا سفید ہونا نشانی اس بات کی ہے کہ ادھر سے ذرا توجہ کم کیجئے، ادھر کیجئے جدھر جانا ہے۔ اور وہاں نہ زمینداری کام آتی ہے نہ مالداری کام آتی ہے، کتنا ہی بڑا پولیٹیشین کیوں نہ ہو، منی پاور والا کیوں نہ ہو، پولیٹیکل پاور والا کیوں نہ ہو،
طاقت والا کیوں نہ ہو، نمرود سے بڑا تھوڑی ہوگا آج کے زمانے میں اگر کوئی ہوگا، مگر جب ٹائم آیا ہزاروں سال حکومت کرنے کا پروگرام بنایا تھا نمرود نے، جب مولا نے رسی کھینچی نا تو لنگڑے مچھر سے کام نمٹوا دیا اس کا۔ فرعون نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جینوسائیڈ کیا تھا، اس سے بتا دیا تھا اس کے دربار میں کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا جو تختہ الٹ کے رکھ دے گا، تو بولے وہ میں زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ اور اللہ کی شان دیکھو، موسیٰ پیدا ہو بھی گئے، زندہ بھی رہ گئے، گھر میں بھی پہنچ گئے، اس کے گھر میں پال کے دکھا دیا میرے خدا نے۔ ارے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھر حق والوں پہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ میں نے کہا صرف پریشانیاں دیکھتے ہو اللہ کا انعام نظر نہیں آتا؟ کیا یوسف علیہ السلام جیل میں نہیں رہے تھے؟ کئی سال جیل میں رہے، باپ سے دور ہوئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، مگر میرے رب نے کنویں سے بھی نکالا، اور جو بہتان لگا تھا اس سے بھی آپ کو بری، اس کی برات بھی دنیا کو ظاہر کر کے دکھا دی میرے خدا نے، اور پھر اسی یوسف کو مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا میرے خدا نے۔ باپ بھی مل گئے، بھائی بھی مل گئے، اور پتا چل گیا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، استقامت کی دعا کرنا چاہیے، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو موت کا کچھ نہیں پتا بھائیو۔ فرعون نے بچوں کا قتل عام کرایا، مگر صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ اور وہ بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام گھر میں رہے اور ہر موقع پہ ہرایا۔ ایک دن تو مارنے کے اس نے تو کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو نہیں کیا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پر، مگر جب اس کی لائف کا دی اینڈ ہونے والا تھا نا، تو حضرت موسیٰ گزر گئے تھے دریا سے، اللہ نے دریا میں راستے بنا دی۔ اب یہ گھوڑے کو ویسے روک بھی رہا تھا کہ بھئی اپنا معاملہ خشکی میں تو چلتا ہے، مگر یہاں جا کے کہیں LPW نہ ہو جاؤں۔ جی وہ سمجھ تو رہا تھا، مگر آ رہی تھی، اور خدا سے کوئی جیت سکتا ہے؟ ارے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو مہلت کو طاقت سمجھے بیٹھے ہیں، ایسی مہلتیں تو اللہ نے پہلے بھی دی ہیں۔ مگر اتنے میں وہ گھوڑا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ بیچ میں تھے اس وقت، بیچ سمندر میں۔ اب حضرت موسیٰ اس سائیڈ میں اور ان کا لشکر بیچ میں۔ اللہ سے حضرت موسیٰ نے کہا مالک تو آج اسے نپٹا ہی دے۔ واہ واہ، ذرا زور سے بولو، زور سے بولو، اور مچل کے بولو۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اللہ کہتا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ اور جو پانی نے اس کو لتاڑا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور اس کی لاش کو جو گھمایا ہے پانی نے، ارے تو سمندر کے تھپیڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خدا بننے چلا تھا۔ سنسار کا رچیتا صرف ایک ہے جس نے پورے سنسار کی رچنا کی ہے، جس نے پورے سنسار کو پیدا کیا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نپٹا دیا۔ 12 سال لگے تھے کانکر سرائے والوں شداد کو جنت بنانے میں۔ ارے دنیا کی جنت یار، اور دنیا کے ٹاپ کے کاریگر بلائے تھے اس نے، اس زمانے کے باغات، بہترین عمارت اور نہریں اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے بنایا تھا۔ لیکن جب کمپلیٹ ہو گئی کہا چلیے، چمچوں نے کہا کہ چلیے، تو گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ ادھر سے آسمان سے حضرت ملک الموت آ رہے تھے۔ دروازے پہ پہنچا ہی تھا، اتر ہی رہا تھا، اترا نہیں تھا، پکڑ لیا ٹینٹ ہوا۔ اندر تو جانے دو، کب اندر جانے کا ٹائم نہیں ہے، قبر کے اندر جانے کا ٹائم ہے۔ اب پڑھ دوں پھر وہی 4 مصرے۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ اور پڑھو میرے ساتھ سارے لوگ جھوم کے، ارشاد کی بریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ۔ پڑھیں
من تشاء و تو ذل من تشاء. بنجر زمین پہ پھولوں کی بنجر زمین پہ پھولوں شداد نے بنوائی جو جنت زمین پہ خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پہ. خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار بندی علامہ توصیف رضا صاحب بلا مصباحی. میں چاہتا ہوں ذرا یہ جو ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں مگر ذرا بلند آواز میں پڑھیں گے تو سب کو اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگے گا. پڑھیں سارے لوگ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بات جی جی اب شعر سن لو ذرا. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی ارے جو ماں کے پیٹ میں حفاظت کرنے والا ہے کیا وہ جیلوں میں اپنے بندوں کی حفاظت نہیں فرمائے گا؟ جی جی. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. اپنا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ. بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. واہ واہ. اللہ اللہ. موت کا کیا پتا. بزرگ نے کہا بیٹا بہت لمبی امید ہے، تم عصر کی پڑھ کے مغرب تک کی امید لگائے بیٹھے ہو، مغرب پڑھ کے عشاء تک کی. سب نے کہا حضور پھر آپ ہی بتا دیں. اتنے میں ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے سوچا کہ حضرت کو میرا جواب پسند آ جائے گا، اور یقیناً ان کا جواب بہت اچھا تھا، ہمارے آپ کے حساب سے تو بہت ہی اچھا تھا. انہوں نے کہا حضرت موت اور زندگی میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ آدمی نے نماز کی نیت باندھ لی تو سلام پھیرنے کا نہیں پتا. بے شک بے شک. جواب اچھا تھا، اچھا تھا. ہم نے تو یہ کہا سن 2025، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیت باندھ لی نماز پھیرنے کا نہیں پتا، سلام پھیرنے کا نہیں پتا. حضرت نے کہا تمہارا جواب اوروں سے اچھا ہے، مگر جو میں چاہ رہا تھا وہ جواب تمہارا بھی نہیں ہے. سارے مریدین خاموش ہو گئے کہ حضرت پھر آپ ہی بتائیں کیا جواب ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا موت اور زندگی میں صرف ایک سانس کا فاصلہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف کو سلام پھیرا تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا نہیں پتا. بے شک بے شک. یہ زندگی ہے بس میرے بھائیوں، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہے، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کے چہے چہے. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. کیا پتا آئندہ سال شب برات ملے کہ نہیں ملے. ابھی تو میں آئندہ سال کو کہنے لگا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل جو شب برات آ رہی ہے وہ ہم میں سے آپ میں سے کس کو نصیب ہو یا اس سے پہلے موت آ جائے.
زمینداری مالداری بادشاہ سب دنیا میں، حقیقت رو برو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر میں جا کے زمینداری نہیں چلتی۔ واہ 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 واہ۔ حضرت حاتم اسم کا واقعہ تم سنتے اتنی توجہ کے ساتھ ہو کہ ایک بات مکمل نہیں ہوتی، مجھے دوسری یاد آ جاتی ہے، اور ابھی علامہ ڈاکٹر شہریار صاحب کا بھی خطاب ہونا، اس لیے یہ واقعہ یہیں پہ چھوڑتا ہوں، چونکہ میں بول رہا تھا اس بارے میں کہ شراب سے بھی توبہ کرنا ہے، اور ہاں جوا بھی چلنے لگا ہے، جی جی مسلم سماج میں جوا بھی چلنے لگا ہے، جوا تک کھیل رہے ہیں لوگ۔ وہ کرکٹ پہ 21 اوور میں اتنے رن آئے تو تم جیتے، اور اتنے وکٹ ہو گئے تو ہم جیتے، یہ کام ہو رہا ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم جن کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، جن کو اپنا ہیروز مانتی ہے، وہ باضابطہ جوئے کا وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کا کہ ڈریم 11 کھیلو، اپنے جوکھم پہ کھیلو۔ یہ بھی کیسا نیم ہے صاحب، ہیں خود لکھتے ہو کہ اس میں خطرہ ہے اور خود ہی الاؤ کرتے ہو، یار کون سے اسکول سے پڑھ کے آئے ہو بابا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہاتھ میں شراب دے دی اور کہا بھیا اپنے رزق پہ پینا، تو دی کیوں ہے ہاتھ میں؟ جی جی ایسے سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہنی کارک ہے اس کا پینا، اور وہ گردن کا فوٹو رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ریئل ہوتا ہے، اندر سے آدمی بیکاری ہو جاتا، منہ کا سائز کم ہو جاتا ہے، شروع میں 2 انگلیاں نہیں جاتی، آخر میں 1 انگلی بھی نہیں جاتی، جی جی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اور اس پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پینے سے صحت خراب ہو سکتی ہے۔ تو میں حکومت سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ پرمٹ کیوں دے رہے ہو، اس کا پرمٹ ہی مت دو۔ یہ شرابوں کی جو دکانیں ہیں یہ آن روڈ جو ہے مین راستوں پہ الاؤ نہیں ہے، انلیگل ہیں، مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ اس انلیگل کام پہ کوئی لیگل ایکشن نہیں ہوتا۔ اور بھارت کی جن سرکاروں نے شراب پہ پرتیبند لگایا ہے، میں آج کانکر سرائے کی اس تاریخی سرزمین سے ان تمام سرکاروں کو اور ان کے اس فیصلے کو اور اس معاملے میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا ڈیسیزن لیا، بہت سارے گھر بگڑنے سے بچائیں آپ لوگ۔ جی جی ارے گھر کی عورتیں پریشان ہیں یار، جی شرابی آدمی کا کیا پتا وہ کیا کر لے، جی جب اس کی عقل یار جو آدمی نالی میں پڑا وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے بتاؤ آپ۔ جب اس کا اوپر کا یہ اوپر کا پورا جو سسٹم ہے اوپر کا یہ، ارے یار موبائل بھی ہیک ہو جائے تو نمبر لگے گا کہیں، کباڑ خانے میں بکے گا، وہ بھی اس سے صرف ناریل مل سکتا ہے، وہ اس کا کام ہی نہیں کر رہا۔ ایسے دماغ جب وہ سنتولن کھو بیٹھا ہے، اس لیے گورنمنٹ جہاں جہاں بھی یہ فیصلے لیتی ہے، اور میں تو اپنے یو پی ریاست سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ شراب پہ سختی کے ساتھ پرتیبند ہو۔ اوید ہیں یہ، قانون کے اعتبار سے راستوں پہ جو بیچتے ہیں، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ ان کی بیٹیاں جوانیں گھروں میں کمانے رہے شرابیں پی رہے ہیں، دو چار جو ہیں پٹے بھی لگ جائیں، پولیس ایکشن تو لیتی ہے، مگر اگر سختی ہو جائے نا تو اس برائی سے ہم حتی الامکان کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، اس برائی سے بچنے میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ اب میں تمہیں لاتا ہوں اس طرف کہ ایسا مت سوچنا کہ اب ہم گناہگار ہو گئے، توبہ کر کے کیا کریں گے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ شرابیوں نے توبہ کی ہے تو وقت کے ولی بنے ہیں وہ۔ تمہیں سن کے عجیب لگ رہا ہوگا، مگر میں تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بعض لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں تو مذاق نہ اڑاؤ، ارے دیکھا ہے تمہیں بھی، ہاں پتہ ہے کیسے تھے، ارے وہ تھے، ہیں تو نہیں۔ جی جب اللہ نے اس کا ماضی ختم کر دیا، اس کا پاسٹ ڈیلیٹ کر دیا، تو تم کیوں یاد دلا رہے ہو اسے؟ تم تو سینے سے لگاؤ یار، تھے تو ویسے اور ہو گئے ایسے۔ واہ واہ۔ ایک نام ہے علامہ امام بشر حافی، اور یہ صرف صوفی نہیں ہے، یہ عظیم محدث بھی ہیں، اور ان کے بارے میں محدثین نے کہا یہ ثقہ راوی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک سے انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل کے معاصرین میں سے ہیں، سن 227 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ پہلے شرابی تھے، اچھا اب تک میں سمجھتا تھا میرے مطالعے میں یہ بات تھی کہ صرف شراب پیتے تھے، نہیں، شراب کا کاروبار بھی کرتے تھے، دکانیں تھیں ان کی، اور بڑی بڑی دور تک ان کے وہاں سے مال، یہ شراب والا مال جو ہے جاتا تھا، یہ کام کیا کرتے تھے۔ یار قسمت کا ستارہ چمکا، ایک دن آ رہے تھے نشے میں، اور راستے میں بسم اللہ شریف لکھا ہوا ایک ٹکڑا نظر آیا، زمین پہ پڑا ہوا تھا، شرابی تھے مگر بہرحال ایمان تو تھا، غیرت جاگ گئی، کہا یار میں کتنا ہی برا سہی مگر اپنے خدا کے نام کو زمین پہ نہیں
گرنے دوں گا. اور یہ زمین پہ گرا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں گناہگاروں سے نفرت تو ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے, مگر ان کو بالکل نہ چھوڑو, ان کو واپس لے کر کے آؤ, کیونکہ جب میرا خدا توبہ دیتا ہے تو بشر حافی کو ولایت کا تاجدار بنا دیتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. بہت سارے میں نے دیکھے ہیں ایسے شرابی بھی کہ بات دین کی آئے تو وہ بھی بیچارے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, بات قرآن کی آئے تو وہ بھی سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولانا قرآن کی بات آئی ہے تو میں کہتا ہوں بھائیو, اگر تم صحیح معنی میں سچے دل سے توبہ کر لو تو دین کا کتنا بڑا کام ہو جائے, سماج کا کتنا نام روشن ہو جائے. حضرت بشر حافی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد منہ کی طرف لے گئے. خیال آیا بشر تیرا تو منہ ناپاک ہے, تو اسے اور یہ پاک نام ہے ہاتھ نہ لگا. گھر پہ گئے, غسل کیا اور اس کے بعد جناب والا عطر میں بسا دیا اس کاغذ کے ٹکڑے کو. کاغذ کا ٹکڑا تھا یا کوئی ایسی چمڑے کا ٹکڑا رہا ہوگا, اس زمانے میں ہو سکتا کاغذ ایجاد نہ ہوا ہو. کاغذ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز تھی جس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی, اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے بعد آپ نے عطر میں ملبوس کر, عطر میں اس کو معطر کر دیا اور اپنے مکان کی سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا. اب ان کی توبہ کے حوالے سے دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ رات میں سو رہے تھے, بشارت ہوتی ہے, کہا جاتا ہے بشر تو نے ہمارا نام اونچا کیا ہے, ہم تیرا مقام اونچا کر دیں گے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آنکھ کھلی تو فوراً توبہ کر لی. ایک واقعہ یہ ہے توبہ کا. دوسرا یہ ہے کہ اس علاقے کے ایک ولی کو بشارت دی جاتی ہے, ایسے ایسے ہمارا فلاں بندہ ہے, نام بشر ہے, اس کو جا کر کے ہمارا پیغام پہنچا دو, اس کو توبہ کی دعوت دو. وہ اٹھے تو انہیں یار وہ بشر وہ تو شرابیں بیچتا ہے, وہ تو شراب پیتا ہے, وہ تو ایک نمبر کا فاسق و فاجر ہے. ہو سکتا ہے میرے خواب میں کچھ غلطی ہو گئی ہو, یا مجھے لگ رہا ہو کہ خواب دیکھا ہے جبکہ خواب نہ ہو. دوسری مرتبہ جب دوسری رات سوئے پھر یہی بشارت, تیسری رات سوئے پھر یہی بشارت. تو آپ پہنچے ہیں دوڑے دوڑے, پتہ نکالا تو پتہ چلا بشر تو شراب خانے میں ہے. آواز دی بشر باہر آؤ. اندر لوگوں نے کہا کہ باہر وقت کا ولی کامل تمہارا انتظار کر رہا ہے. لڑکتے کھڑکتے پیروں کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. دروازہ کھولا ہے تو سامنے وقت کا ولی کھڑا ہوا ہے, پیشانی سے تقدس کی لکیریں ٹپک رہی ہیں. سلام کیا, کہا اے بشر کیا توبہ کا وقت نہیں آیا؟ میں تجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہوں جبکہ مجھے جو بشارت مل رہی ہے وہ دوسری حالت کی بیان کر رہی ہے. اے بشر تجھے خدا نے دعوت پیغام, تجھے خدا نے پیغام دیا ہے, پیغام محبت دیا ہے, تو نے خدا کے نام کو عزت دی, اللہ نے تجھے بلند مقام عطا کر دیا ہے. اے بشر تو توبہ کر لے. حضرت بشر کی ڈھارس بن گئی اور اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ جو ہے روتے روتے یہ کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ روتے رہے, دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکتے رہے. ایسی توبہ کی بشر حافی نے کہ پہلے شراب کی خرید و فروخت میں, شراب بیچنے میں, شراب خریدنے میں, شراب کو ادھر ادھر بھیجنے میں, وہ شراب پینے میں نام تھا, اور اب ایسی توبہ کی ہے کہ تہجد کے سجدوں میں نام روشن کر دیا. پوری دنیا میں حضرت بشر حافی کا جب نام آتا ہے تو مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. دونوں واقعے کی تطبیق ایسے ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی توبہ کر لی ہو, یا یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ جب انہوں نے اللہ کے ولی نے بشارت دی اس کے بعد پھر انہوں نے خواب دیکھا ہو اور توبہ کی تجدید کی ہو. یہ بشر حافی جانتے ہو کیسا مقام ملا بھائیو, جانتے ہو زمین پہ کبھی چپلیں پہن کے جوتیاں پہن کے نہیں چلتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں نہیں پہنتے؟ کہا میرا رب کہتا ہے ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے, تو جس زمین کو خدا نے فرش بنایا ہے میں اس زمین پہ اپنے پاؤں میں چپلیں نہیں پہنا. کہ جائز ہے, مگر ان کا تقوی یہ تھا اور ان کا ادب بغداد میں اتنا کرتے تھے. جانور لوگ بھی, یعنی لوگ کہہ رہا ہوں جانور بھی, کہ وہ جب تک وہ بقید حیات رہے جن راستوں سے وہ گزرتے تھے ان راستوں میں جانور گندگی نہیں کیا کرتے تھے. یہ واقعہ جوانوں تمہیں اس لیے سنایا ہے کہ یہ من بن, یہ بھی شیطان کو ایک آتا اب تو گناہگاروں کیا کر لو گے, چلو چھوڑو ہم تو برے ہیں ہی نہیں, توبہ کر لو. رب بڑا کریم ہے, داتا بھی ہے, کریم بھی ہے, کارساز ہے, جو مانگنا ہے مانگو محبت سے پیار سے, فیاض ہے وہ اور رحیم و کریم ہے, مایوس ہونا کفر ہے پروردگار سے.
مایوس مت ہونا. الملفوظ میں اعلیٰ حضرت ایک حدیث لے کر کے آئیں اور یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے. مطلب ملتے جلتے معاملات ہیں دونوں حدیث میں. حدیث یہ ہے کہ دو بندوں کے بارے میں خدا اعلان فرمائے گا انہیں جہنم میں بھیج دو. دو سے مراد دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جاؤ جہنم میں بھیج دو. تو ان میں سے ایک بھاگ کے جائے گا جہنم کی طرف اور ایک جائے گا ہی نہیں, وہ آگے بڑھتا پھر پیچھے ہٹ جاتا, آگے بڑھتا پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. رب تو عالم الغیب ہے, اس سے کیا چھپا ہوا ہے؟ بولو کچھ چھپا ہوا اللہ سے؟ مجھے بولو کچھ چھپا ہوا ہے؟ اللہ پاک اس کے باوجود بھی فرمائے گا دونوں سے کہ تم دونوں کا معاملہ الگ الگ کیوں ہے؟ ایک اتنی تیز بھاگ کے جا رہا, اس سے کہے گا تو اتنی بھاگ کے کیوں جا رہا؟ جنت میں تو نہیں جا رہا ہے, جہنم میں جا رہا ہے. روتے ہوئے کہے گا مالک تیرا کوئی کہا نہیں مانا نا, تبھی تو یہ صلہ ملا. اب تو نے ہی جہنم میں جانے کا کہا اور وہ میں اس کا حقدار بھی ہوں. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ جہنم میں جا کے کم از کم اس بات کا احساس نہ رہے خدا کی کوئی بات نہ مانی, ایک بات تو مانی. جی 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 واہ. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی جی. جہنم میں جانے کو بھی تو نہیں کہا. اب میں جہنم کے شعلوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں, تیرے ارشاد کو دیکھ رہا ہوں. جی جی جانا تو مجھے ہے, میں نے گناہ کیے اس لائق ہوں, جانا مجھے ہے, مگر کم از کم جہنم میں جانے کے بعد یہ احساس تو نہیں رہے گا خدا کا کوئی فرمان نہ مانا. یہ فرمان مانا, اس لیے بھاگ کے جا رہا ہوں. میرا رب کہے گا قفنا, او بندے ٹھہر جا, یہیں پہ ٹھہر جا. کتنا کریم ہے میرا خدا, اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے, امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے, شکم کی آنکھ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے, بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے, وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے, وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے. یہ زمین آسمان چاند تاروں میں تو ہے مصیبت زدوں غم کے ماروں میں تو, جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو تیرا جلوہ خدا پھیلا ہے چار سو. سارے لوگ دل کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں اور دل کے ساتھ پڑھیں. پتہ نہیں اتنے بڑے مجمع میں کون خدا والا بیٹھا ہوگا اور اس کی آواز میں ہماری آواز ملے گی. رب فرمائے گا اس کے صدقے میں میں نے تیری بھی مغفرت کر دی ہے. پڑھیں سارے لوگ اللہ. مائیں بہنیں آہستہ آواز میں پڑھیں, آپ لوگ بلند آواز میں اللہ 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 اللہ. اپنے رب کو پکاریں. یہ دیکھو, یہ دیکھیں, سب سے زیادہ اگر ہمارے کوئی قریب ہے, سب سے زیادہ یار, ہماری زندگی سے بھی زیادہ, نیا لفظ سنو, ہماری لائف سے بھی زیادہ, جس رگ پہ ہماری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے, اس رگ سے بھی زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو وہی جس نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں ہمیں بنایا, وہی خدا. اس رب کو پکاریں کہ مالک تجھے چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے یا اللہ, ہم نے تیرا راستہ چھوڑا, ہم نے تجھے ناراض کیا, مگر میرے مالک تیرے رحمت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سہارا بھی تو نہیں. یا اللہ تو نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے مالک, آج کی شب میں ہم گناہگاروں کی توبہ قبول فرما لے. یا اللہ تو بڑا کریم ہے, نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں, اتنے گناہ کے شمار بھی نہیں کر سکتے. ہم کس کس گناہ کو شمار کریں. نمازیں ہمارے دفتر میں نہیں, روزے قضا ہمارے دفتر میں ہیں, اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری ہم نہیں کرتے. شرابوں کے جام ہم پی رہے ہیں, اور کون سا گناہ ہے جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں, مگر مالک پھر بھی تو ہمیں آسمان سے پانی بھی دے رہا ہے, ہماری شکلوں کو بھی تو نے سلامت رکھا ہے. حالانکہ تو چاہتا تو ہماری شکلیں مست کر دیتا, تو چاہتا تو زمین میں دھسا دیتا, مگر تو ہم سے پیار اس لیے بہت کرتا ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یا اللہ آج کی شب میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں مالک, ہمارے دلوں کو توبہ پہ مضبوطی کے ساتھ قائم کر دے میرے پروردگار. پکاریں سارے لوگ دل کے ساتھ اپنے خدا کو اللہ. طائرانی جناح میں تیری گفتگو, گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگولو. کوئی کہتا ہے حق, کوئی کہتا ہے ہو, اور کہتے ہیں سب لا شریک لہو. پڑھیں مچل کے اللہ
خواب اللہ کرے قبول ہو جائے. مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے بڑی پیاری دعا کر رہے ہیں. خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقعہ نور ہو میرا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیہ، نوریوں کی طرح لب پہ ہو ذکر ہو. پڑھیں اللہ ہو. اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم. اللہ پاک فرمائے گا ٹھہر جا. کس سے فرمائے گا ٹھہر جا؟ بتاؤ کس سے؟ یار کتنا اچھا حافظہ ہے. کس سے؟ وہ جو جہنم کی طرف بھاگ رہا تھا. اس نے کیا جواب دیا؟ کہا یا اللہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ایک بات تو مان لوں. اے ہائے ہائے مچل جاؤ، جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب اللہ پاک فرمائے گا اس سے جو چل ہی نہیں رہا ہے، آگے بڑھتا پھر پیچھے ہو جاتا. ایک تو تیز جا رہا اور ایک اتنا کہ وہ جل ہی نہیں رہا ہے، مطلب تھوڑا زیادہ. اللہ پاک فرمائے گا تجھے جانا تو ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ رو کے کہے گا مالک تو نے جہنم کا آرڈر دیا سر آنکھوں پہ، مگر میرا دل کہتا ہے تو مجھے معاف کر دے گا. یا اللہ تو نے جہنم کا آرڈر دے دیا مگر میرا دل اب بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا. یہ تمہیں اس لیے سنایا کہ گناہوں کے دلدل میں گر پڑے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ واپسی کے راستے بند ہو گئے. ہاں جب سانس اٹک جائے گی تو بند ہو جائیں گے. اس سے پہلے یہ راستہ واپسی کا کھلا ہوا ہے. اس راستے سے واپس آ جاؤ، اپنے رب کو راضی کر لو صاحبو، ورنہ نبض ہستی خاموش ہو گئی تو قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے بھی نہ ملیں گے تمہیں. وہاں تمہارا کیا حال ہوگا؟ ارے تم نے جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی اتار لیے جائیں گے، تم نے جو جوتیاں پہنی تھی وہ بھی اتار لیے جائیں گے، تم نے کیا خریدا کیا بیچا، کتنا سرمایہ چھوڑا، کسی بات سے کوئی مطلب نہیں. اب جا رہے ہو تو کفن کے صرف 3 کپڑے لے کر کے جا رہے ہو، اس کے علاوہ کچھ لے کر کے نہیں جا رہے ہو. ایک قبرستان کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا اے دیکھنے والے منزل تیری یہی تھی، ہاں عمر گزر گئی تجھے آتے آتے، اور کتنی بے معرفت ہے دنیا دفنا گئی جاتے جاتے. او صاحبو قبر کے اندر الماری نہیں ہوتی ہے اور کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے. نبض ہستی خاموش ہونے سے پہلے واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرما رہا ہے؟ اے بندے تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہتا ہے یا اللہ میں اب بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا ہوں. کیا تو نے قرآن میں نہیں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا. یا اللہ مجھے اب بھی امید ہے کہ تم مجھ گناہگار کو معاف کر دے گا، یا اللہ میری خطاؤں کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ کو دونوں کا جواب اتنا پسند رب فرمائے گا اے میرے دونوں بندو ایک دوسرے کی انگلی تھامو، راستہ بدل لو اپنا. اب تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، مسکراتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ. اب مجھے مفتی اعظم ہند کا وہ شعر بھی یاد آ گیا جو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے قاری یونس صاحب کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. او بھائیو توبہ کا دروازہ کھلا ہوئے، واپس آ جاؤ توبہ کر لو. دیکھو حضرت بشر حافی نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسا قلندر بنا دیا. اور امام احمد ابن حنبل جیسا جلیل القدر محدث جنہوں نے مسند احمد ابن حنبل پڑھو تو تمہاری آنکھیں خیرہ ہو جائیں، دل روشن ہو جائے. احادیث کتنی یاد تھی آپ کو. وقت کے عظیم امام تھے، 4 اماموں میں ایک نام امام احمد ابن حنبل کا بھی تو آتا ہے. وہ امام احمد ابن حنبل بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے. جب آ جاتے لوٹ کے تو آپ کے تلامذہ یعنی آپ کے شاگرد، آپ کے اسٹوڈنٹ کہتے تھے حضرت آپ وقت کے عظیم محدث ہیں پھر بھی ان کے پاس جاتے ہیں. کہتے تھے لوگوں ہم کتاب کے عالم ہیں، وہ خدا کا عارف ہے. جبکہ حضرت امام احمد ابن حنبل بھی عارف تھے، مگر محبت دیکھو، پیار دیکھو. اچھا میں نے ایک واقعہ امام معروف کرخی پہ ایک کتاب ہے
علامہ ابن جوزی کی میرے پاس ہے وہ کتاب، اس میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ خواب میں دیکھا گیا، اور متعدد بزرگوں نے خواب میں دیکھا، 3 بزرگوں کو، معروف کرخی کو، امام احمد ابن حنبل کو، بشر حافی کو، ان تینوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ جنت کے بیچوں بیچ ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک فرشتہ انہیں کھانا کھلا رہا ہے اور ایک فرشتہ انہیں پانی پلا رہا ہے۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ بزرگ نے پوچھا یہ کون ہے؟ خواب میں بتایا گیا دیکھو غور سے یہ بشر حافی ہیں۔ وجہ پوچھی تو کہا اس لیے کہ جب سے انہوں نے توبہ کی کبھی شکم سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، تو اللہ نے ایسا احسان فرمایا کہ جو من میں آؤ کھاؤ بشر، جو من میں آؤ پیو، یہ بشر حافی کا مقام ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے امام احمد ابن حنبل، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو گزر رہی ہے قوم، گزر رہے ہیں لوگ وہاں سے، ان کو پکڑتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے آتے ہیں، جنت آ جاؤ، جنت آ جاؤ۔ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، پہچانتے جاؤ خوش عقیدہ کون ہے اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرتے جاؤ، اس لیے کہ انہوں نے ظالم حکمران کے سامنے حق کی نمائندگی کا فریضہ انجام دیا تھا، اور ان پہ اتنے کوڑے برسائے جاتے تھے روزانہ، مگر کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ایک مرتبہ تو اتنی زور زور سے کوڑے مارے، اور جہاں پہ تہبند شریف باندھا جاتا ہے وہ تہبند بھی کھل گیا، اور برہنہ ہونے والے تھے تو خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہا یا اللہ میری ستر پوشی فرما میرے مالی، تو غیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ستر پوشی فرمائی اور وہ برہنہ ہونے سے بچ گئے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس ظالم حکمران سے، وہ بھی نام کا مسلمان تھا، اس سے کہا تھا تو اپنی طاقت کے نشے میں مغرور ہو چکا ہے، تو ہم سے یہ چاہتا ہے ہم خلق قرآن کا عقیدہ بنا لیں، ہم قرآن کے خلاف بولی بولیں، ہم اسلام کے خلاف بولی بولیں، یاد رکھنا تو اپنے ظلم و ستم کی بنیاد پہ میری جان تو لے سکتا ہے مگر خدا کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا۔ اور یہ انہی کا قول ہے، انہوں نے ہی کہا تھا اس زمانے میں کہ تو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، ایک بدعت قبیحہ، ایک اسلام کے خلاف عقیدہ، اور طاقت کے بلبوتے پہ اسلام کے خلاف عقیدہ بنا کے تو یہ سمجھتا ہے کہ احمد ابن حنبل کی جان لے لے گا تو اسلام کی خوش عقیدگی ختم ہو جائے گی، تو یہ سمجھتا ہے؟ کہا سن، حق پہ کون ہے اس کا فیصلہ تیرا جنازہ اور میرا جنازہ کرے گا، اس کا فیصلہ جنازہ کرے گا۔ اور اس زمانے میں امام احمد ابن حنبل کے دور میں جب اخبارات تو چھوڑو یار، یہ خط و کتابت کا بھی ایسا سسٹم نہیں تھا جو بعد میں ہوا، خط بھی آتے تھے تو کہاں کیا سسٹم تھا، مطلب اتنا ڈیولپ نہیں تھا۔ ارے سن 241 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی، اور کتنے سال گزر گئے اندازہ لگائیے، 1200 کم و بیش 1200 سال پرانی بات ہو گئی، کم و بیش۔ اس زمانے میں جب آپ کا انتقال ہوا نا، اتنا بھاری اللہ نے جنازہ، اور یعنی ان کا جنازہ اتنا بھاری ہوا تھا، اللہ نے ایسی عزت بخشی کہ ان کے جنازے کو دیکھ کے کتنے غیروں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس زمانے میں 5 لاکھ کی روایت آتی ہے، اور بھی روایتیں آتی ہیں، اتنا بھاری جنازہ ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ تو احمد ابن حنبل کو کیا بتایا میں نے کہ وہ گزرتے ہوئے کو پکڑ رہے ہیں، اور ایک نام ہے معروف کرخی، وہ ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے عرش الہی کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں۔ کہا ان کا معاملہ کیا ہے؟ کہا ان کا معاملہ ان دونوں سے بھی اوپر ہے، یہ خدا کے جلووں میں مگن ہے۔ ذرا جھوم کے بولو یار، جھوم کے بولو اور مچل کے بولو میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، میں نے جو کہا اس بات پہ عمل کرو۔ کل کی شب میں نا کتابوں میں لکھا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سب کے، مگر کچھ بدبخت وہ ہیں کہ ان کے نہیں ہوتے۔ ماں باپ کا نافرمان، سن لو کان کھول کے، شرابی کا بھی ذکر ہے اس میں، ماں باپ کے نافرمان پہ بات آئی تو میں کلیئر کرتا چلوں آپ سے۔ ویسے جب بھی آیا ہوں میں نے ماں باپ کا تذکرہ تو ضرور کیا ہے، مگر آج بھی کر دوں۔ اگر یہاں پہ کوئی ایسا بیٹھا ہو یا نہیں بیٹھا ہو، کل تک اس تک بات پہنچا دینا، اس کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ ناجائز ستا رہا اپنے ماں باپ کو، معافی مانگ لے۔ یہ نہ سوچے کہ ابا معاف نہیں کریں گے، ابا کے پیروں میں سر رکھ کے تو دیکھ، ابا سے ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھ، ابا ہوں تو تمہارا ہی، بھٹک گیا تھا، آج مجھے معاف کر دو، میرا دل کہتا ہے تیری آنکھ کا آنسو تیرے باپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ میرا تو آئے دن کا تجربہ ہے،
میں تو ان سب چیزوں میں رہتا ہی ہوں، انوالو رہتا ہوں، پنچایت وغیرہ میں نے کیسے کیسے میٹر دیکھے ہیں ہم نے کہ وہ باپ بالکل منہ کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نے کہا بھائی اپنے ابا کے پاؤں پہ جا کے رکھ دے، اپنی ٹوپی رکھ دے اپنے ابا کے پاؤں میں جا کر کے، اور پکڑ لے ابا کا پاؤں، کہہ دے ابا جی مر جاؤں گا مگر جاؤں گا نہیں، آج میری جان لے لو یا مجھے معاف کر دو. ارے یہ جملہ کہتے ہوئے میں نے کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل ناراض تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا صاحب دیکھو ہر بات مانیں گے تمہاری مگر اسے مت لے گا، یہ بہت دل دکھایا اس نے ہمارا، دوا تک نہیں دلائی. وہ بات صحیح تھی ان کی، میں نے سب پریشانیاں اٹھائیں آیا تک نہیں، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہی نافرمان بیٹا ابا کے پاؤں میں جا کے بیٹھ گیا ہے تو میں نے بلکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، بس یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ بیٹے آئندہ دل مت دکھانا، تجھے کیا پتا ہم نے تجھے کیسے پالا، تجھے کیا پتا کہ ہم نے خود نہیں کھایا مگر تجھے کھلایا ہے، تجھے کیا پتا کہ ہم نے فاقے کیے ہیں مگر تیری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، تجھے کیا پتا کہ ہم نے ادھار لے لے کر کے تیرے اسکول کی فیس بھری ہے، تجھے پڑھایا لکھایا ہے. بیٹے آئندہ ایسا مت کرنا. اور ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، اپنی اولاد سے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فرما بردار بنے، مگر ہم جس کی اولاد ہیں اس ماں باپ کے فرما بردار بننے کے بارے میں نہیں سوچتے. ارے تم فرما بردار بنو گے، تمہارے بال بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ابا خود بال بچے والے ہو گئے مگر ہمارے دادا ہمارے ابا کو اب بھی ڈانٹ دیتے. کئی پلی خون بڑھ جاتا ہے باپ کا جب بیٹے کو ڈانٹ دے اور بیٹا ایسے ہی کھڑا رہے ایسے ہی، اور وہ مسجد کے دروازے پہ جا کے کہتا بھائی ہوگا کسی کا بیٹا نافرمان. اللہ نے ہمارے بیٹے کو تو بڑا فرما بردار بنایا اپنے کرم سے، اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سب کی اولاد کو ایسا ہی فرما بردار بنائے جیسے اللہ نے میری اولاد کو بنایا ہے. کئی پلی خون بڑھ جاتا ہے اس باپ کا. تمہیں اندازہ کیا ہے، میں باپ پہ اس لیے تذکرہ زیادہ کر رہا ہوں کہ عام طریقے سے باپ کا تذکرہ کم ہوتا ہے. بے شک ماں کا رتبہ تو زیادہ ہے ہی، اور ماں کے تو قدموں میں جا کے تو سر رکھ دے گا، کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو تیری ماں. کہہ دے ماں آج شب برات ہے، سورج ڈوبنے کے بعد ماں تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دے گی، اس لیے کہ تو اگر معاف نہیں کرے گی تو میرا خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تمہاری آنکھوں کی نمی دیکھ کے کہ تمہارا دل پسیج رہا ہے. اے نافرمانو، میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے باپ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہو، مگر اپنی غلطی بھی تو یاد کر یار. تو نے کتنی غلطیاں کی ہیں. ارے تیری غلاظتیں کس نے دھوئی ہیں بتا مجھے. تجھے کاندھے پہ لے کے میلوں میں کون لے کے گیا ہے؟ دوسروں سے قرضہ لے کے اپنی جیب بھر کے تیری خواہش کو پورا کس نے کیا ہے؟ اس نے اپنے تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے، 1 سال 2 سال پرانے پہن لیے، مگر ہر عید پہ تجھے نئے کپڑے بنا کر کے دیے. اس نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، اس نے کہیں سے بھی لا کے دیا مگر تجھے لا کے دیا. یار تجھے کیا ہو گیا کہ تو شادی کے بعد اتنا بدل گیا کہ تجھے باپ کا بولنا اچھا نہیں لگتا، باپ کا سمجھانا اچھا نہیں لگتا، باپ کا ڈانٹنا اچھا نہیں لگتا. او یار ماں باپ کی آواز کو برا نہ سمجھ، ماں باپ کی آواز کو کراہت کے ساتھ نہ دے، ورنہ کان کے پردے کھول کے سن لے. جس دن یہ دونوں آوازیں خاموش ہو گئیں، ترس جائیں گے تیرے کان ان آوازوں کو دیکھ سننے کے لیے، ترس جائیں گی تیری آنکھیں ان دونوں کے چہروں کو دیکھنے کے لیے، مگر تجھے نہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا نہ ماں باپ کی آواز سننے کو ملے گی. اس لیے جیتے جی ان کی قدر کر لے، ان کی عزت کر لے. ارے وہ بیمار پڑے ہیں تو قدم دبا دیا کر، سر دبا دیا کر، ماں باپ سے دعائیں لے لیا کر. میں ذمہ داری کے ساتھ آج کی اس کانفرنس میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ارے ماں باپ کے قدم دبا دبا کے، اپنے باپ کی عزت کر کے ماں کی مسرت و شادمانی کا سامان بن جا، ان کی دعائیں لے لے، اللہ تعالیٰ تیرے دامن میں کونین کی دولتیں ڈال دے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں آج کل یہ بات بھی کہ ماں باپ کو بعض لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، تو سن لینا اس بات کو، مغفرت نہیں ہوگی شب برات میں. اس لیے میں نے کہا ہے تم سے معافی مانگ لینا یہاں سے جا کے، اور اگر راضی بھی ہے نا، اگر راضی بھی ہیں تو بھی ابا کوئی غلطی ہو گئی ہو، اچھا فرما بردار اولاد حضرت ایسا نہیں ہے ختم ہو گئی ہو، آج بھی ہے. میں ایک جلسے میں گیا تھا، میں نے کئی جگہ تقریروں میں بتایا بھی ہے، جیسے پروگرام کے بعد چائے وائے پینے لگتے ہیں تو آپ کی عمر کے ہوں گے، کہنے لگے مجھ سے
حضرت آپ نے ماں باپ کے بارے میں بولا تو میں نے سوچا میں آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں بتاؤں گا، آپ آؤ گے گھر پہ تو کھانا وانا انہیں کے گھر پہ تھا. کہنے لگے میرا بیٹا دلی میں جاب کرتا ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اس کے بعد ان کی آنکھیں نم ہو گئیں یہ کہتے ہوئے کہ گھر پہ آتا ہے تو دوستوں کو وقت نہیں دیتا، مجھے کو دیتا زیادہ سے زیادہ. اور میں جب دراز ہو جاتا ہوں چارپائی پہ، بسترے پہ، تخت پہ، جہاں پہ بھی لیٹتا ہوں تو میرے قدم دباتا ہے، سر دباتا ہے اور تیل ڈال کے میرے بالوں میں مالش کرتا ہے. بڑی دیر تک میری خدمت کرتا رہتا ہے. کہتے ہیں میں اپنے آنسوؤں کو کافی روکنے کی کوشش کرتا ہوں، روک بھی لیتا ہوں، مگر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتا. وہ یہ کہ جب بیٹا سر دباتا ہے اتنا سکون ملتا ہے. اس لیے بھی سکون ملتا ہے کہ بیٹا سر دبا رہا ہے، اور اس لیے بھی سکون ملتا ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو فرما بردار بنایا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہوئے وہ میرے سامنے ہی رونے لگے تو بیٹے کے سامنے کتنے روتے ہوں گے. کہتے ہیں مجھے سکون ملتا ہے، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، وہ دیکھتا ہے کہ ابا کی آنکھیں بند ہو گئی، ابا سو گئے. کہتے ہیں میں سوتا نہیں ہوں، جاگ رہا ہوتا ہوں، بس میری آنکھیں بند ہوتی ہیں. اس کو جب یقین ہو جاتا ہے میرے والد کی آنکھیں بند ہو گئیں، سو گئے میرے ابا، تو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حضرت سر کی طرف سے قدم کی طرف چلا جاتا ہے، کچھ دیر میرے پاؤں دباتا ہے اور پاؤں دبانے کے بعد اپنا سر میرے پیروں میں رکھ دیتا ہے. اور جب میرا بیٹا اپنا سر میرے پیروں میں رکھتا ہے تو کہتے ہیں حضرت پھر میں قابو نہیں کر پاتا اور میں اٹھ کے اپنے بچے کے سر کو اپنے کلیجے سے چمٹا لیتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں مالک میرے بیٹے کو دنیا کی ہر خوشی عطا فرما دے، یا اللہ میرے بیٹے کو دنیا کی ہر خوشی عطا فرما. کہتے ہیں مجھے حج بھی کرا دیا، عمرہ بھی کرا دیا. ہاں یہ کہہ رہے تھے حج بھی کرا دیا، یہ شاید یہ کہہ رہے تھے ایک عمرہ بھی کرا دیا، اب بھی کہہ رہا عمرہ کر لو. او یار اپنے ماں باپ کے ایسے ہی فرما بردار بنو، ان کی دعائیں نہ ملیں گی تو کامیابی بھی نہ ملے گی. کتنے بھٹک لو اور ان کی دعائیں مل گئی نا تو پھر منور رانا صاحب کے یہ 4 مصرے سنو ناظم خلیلی صاحب. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. حسین بھائی سنو ذرا، ارے حسین بھائی تمہاری کمیٹی کو بھی سلام اور تمہیں بھی سلام، اور سب سے زیادہ میں قاری یونس کو اس لیے سلام کروں گا ماشاءاللہ مالک سلامت رکھے. اور میں سلام کروں گا اس ماں کو جس ماں نے قاری یونس صاحب جیسا بیٹا پیدا فرمایا ہے، جس نے آج اس بستی کے کتنے نونہالوں کے ہاتھوں میں قلم دیا ہے، کتنی بیٹیوں اور بیٹوں کو خدا رسول کا نام سکھایا ہے. اللہ اکبر. 4 مصرے سنو، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جیتے جی دنیا میں، بڑی فرمائش کر رہے تھے بچے اس شعر کے لیے، میں نے کہا پڑھ دوں گا چلو. وہ جیتے جی دنیا میں، مگر آپ بھی تو پڑھو میرے ساتھ. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. ذرا مچل کے بولو. اور دیکھیں گے وہ گھر اپنا جنت کی بہاروں میں، دیکھیں گے وہ گھر اپنا جنت کی بہاروں میں، جو آج درودوں سے ہونٹوں کو سجا لیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ان کے قدم دبانے سے، ان کے لیے بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لانے سے، ان کے لیے اچھے اچھے کپڑے بنا کر دینے سے، اپنے ماں باپ کی اشارے ابرو پہ گردش کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو میں تمہیں بتاؤں جنت کا پتہ ملتا ہے. یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے بولو، اپنی ماں سے جسے محبت ہے. ماں سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ میں نے بار بار نہیں اٹھوایا، صرف ایک بار، ایک ہی دفعہ اٹھا دیں بس. یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے. بارش سے پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت نعمت عظما کانفرنس زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ ہمارے تمام علماء مشائخ اب صبح نکلے اس سے پہلے یہاں سے جب جاؤ نا، اس بات پہ عمل کرو گے، ابا کے پاؤں دبانے پہ عمل کرو گے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 80% لوگ وہ ہیں جو ابا کے پاؤں نہیں دباتے، نہیں ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، انہیں موبائل کے بٹن دبانے سے فرصت ہو تب دبائیں نا۔ سچائی۔ ارے ایک تو میں نے ویڈیو دیکھا، پتہ نہیں فیک تھا یا سچ تھا، چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، ضروری نہیں سچ ہو، کہ ابا کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہ ابا کے جنازے کے سامنے بیٹھ کر کے گیم کھیل رہا، وہ کسی نے پیچھے سے فوٹو لے لیا تو اس پہ وہ گیم دکھائی دے رہا تھا۔ بتائیے معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ، یعنی ابا کا دم نکل گیا اور اسے یہی پتہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ پاؤں بھی دبانا ہے، ماں ناراض ہیں تو معافی مانگنا ہے ہی، راضی ہیں تو بھی کہنا ہے ماں ہمیں اب بھی تیری دعا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولو کیا چاہیے، دعا چاہیے۔ اور اونچا بولو کیا چاہیے، اور پھر مسکرا کے اس طرح سے پڑھ دو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، اور میرے ساتھ پڑھو تو ایمان تازہ ہوگا ماشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ بھی آہستہ آواز میں پڑھیں اور آپ سب پڑھیں، اللہ کرے یہ بات آپ لوگوں کی خیال و فکر کی راہوں کو منور کر دے، دل دماغ میں بیٹھ جائے۔ پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی، ویسے تم نے لگا دیا ہوگا اسٹیٹس ہمارے اس کلام کا، آپ ہمارے اور بڑے سب ہمارے بھائی ہیں یار، میں کسی کا نام لوں نہ لوں مگر مجھے محبت پورے کانکر سرائے سے ہے۔ ابھی خلیلی کہہ رہے تھے حضرت کتنی دفعہ کانکر سرائے آگئے ہوگے، میں نے کہا کئی دفعہ سوچ کے گننا پڑے گا تو پتہ چلے گا کتنی دفعہ آ گیا ہوں گا۔ یہ تو محبت ہے۔ بھارت میں کچھ بستیاں اور کچھ شہر، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ کتنی دفعہ جا چکا ہوں گا، ان میں سے ایک نام آپ کے کانکر سرائے کا بھی ہے میرے دل میں۔ بڑی محبت آپ مجھ سے رکھتے ہیں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، اور آپ میں سے جو نیک بندے بیٹھے ہوں مالک ان کے صدقے میں مجھ گنہگار کو بھی معاف کر دے مالک۔ پڑھیں میرے ساتھ، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہ۔ ہمارے محبوب بھی بڑے مسکرا رہے ماشاءاللہ، محبوب محسن رفت، اللہ خوش رکھے۔ پڑھیں سارے لوگ، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، ہمارے بھائی جان ملا ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے۔ پڑھیں سارے لوگ مچل کے، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، لوری مطلب وہ اچھی لوری، بیہودہ نہیں، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہ۔ واہ 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 واہ۔ پڑھیں، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ آج تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فجر تک بھی تقریر ہو تو کانکر سرائے کے لوگ آج تو نہیں جائیں گے، ویسے پہلے بھی نہیں گئے مگر بہرحال آج تو ایسے بیٹھے کہ بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ پڑھیں، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، بے شک بے شک بے شک۔ عزت اس میں ہمارا کیا کمال ہے، ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ یہ ہریانہ کے پاس ایک ڈی ایم بنے، آئی ایس، انہوں نے سی بی ایس سی بورڈ سے، وہ کہہ رہا ہوں میں یو پی ایس سی، ہاں تو وہ ڈی ایم جب بنے، وہ جب ان کی پوسٹنگ تھی تو جس چیئر پہ ان کو بیٹھنا تھا ڈی ایم آفس میں، وہ خود نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنے پتا جی کو بٹھایا، اس کے پاس اپنے ماتا جی کو بٹھایا، اس کے پاس اپنے ٹیچرز کو بٹھایا، اور وہیں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پوز دی، انہوں نے ایک پیغام دے دیا کہ خود سے چل کے نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ اب ماں باپ کا بھی کلیجہ بڑا ہو گیا، ارے جب کامیاب ہو کے آؤ نا تو کامیابی اپنے ابا کے قدموں میں رکھ دو۔ آئے ہو تم کہیں سے، ڈگری تم نے حاصل کی، اللہ نے سکسیس دی ہے تمہیں، ابا کے قدموں میں رکھ دو۔ اور مجھے تو میرے بڑوں نے یہ نصیحت کی، بیٹا کچھ بھی کہیں سے کچھ بھی تمہیں تحفہ ملے، کچھ بھی ملے تمہیں، کہیں سے باہر سے کہیں سے بھی آؤ یا گھر پہ جو بھی کماؤ، پہلے اپنے ماں کے ہاتھ میں دے دو، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔
اچھا ہم جو بتا رہے ہیں اس پہ عمل بھی کرو گے نا، یہ خالی بول ہی رہے ہو؟ عمل کرو گے، تمہاری آنکھوں کی نمی بتا رہی ہے عمل کرو گے۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، سر پہ سایہ سر پہ سایہ سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا۔ سبحان اللہ۔ ارے تم بھی یہ سوچ رہے ہو کہ 1 بجے کے بعد بلا کر آئیں گے، جب تک وہ نہ آئیں گے یہ نہیں جائیں گے۔ ارے بڑے چلاک آدمی ہو، بڑے چلاک آدمی ہو، ماشاءاللہ محبت۔ 1 گھنٹہ اور بولوں، عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کہ میرا دم نکل جائے۔ یہ آج تیسری تقریر ہے، ایک باقی اور ہے ابھی۔ ہماری بستی کے پاس ہیبت پور میں پروگرام ہے، وہ ہمارے علاقے کی بات ہے، گھر جیسی بات ہے، تو وہاں جانا ہے، اور 2 تقریریں دن میں کر بھی چکا ہوں، مشین تو ہونی میں بھی انسان ہی ہوں، چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو بھئی اب رمضان کے بعد ہی ملیں گے، چونکہ لے کر رحمتوں کا سامان آ رہا ہے، لے کر رحمتوں کا سامان آ رہا ہے، ہو مبارک مومنو رمضان آ رہا ہے، ہو مبارک۔ چلو سب میں پڑھ دیتا ہوں، یہ کیا پڑھوا رہے ہیں، سمجھ لو ان کا دل بھی مدینے جانے کو کر رہا ہے، اور انہی کا نہیں کر رہا، یہ جو خلیلی صاحب نظر آ رہے ہیں نا تمہیں صاحب، اور وہ جو ہماری مائیں بہنیں، سب کا دل یہی کر رہا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے آ گئے، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹکے جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی گنبد خضرا نظر آئے گا، زندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، پڑھے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے آ گئے، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اور جب وہ مدینے کی زیارت کر کے آتے ہیں نا اور بتاتے ہیں میزاب رحمت بھی دیکھا، صفا مروہ بھی دیکھا، مولانا صاحب غار سور پہ بھی گئے تھے، حجر اسود ہم نے جو ہے وہ غار حرا بھی، اور مکہ مدینہ میں ساری زیارات، تو دل کیسے کرتا ہے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر ہم کو یوں مت سنا، ارے دل تڑپ جائے گا، آنکھ بھر جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، پڑھیں فاصلوں کو لطف ہے ہم سے اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ ادارہ اپنا ادارہ جو ہے یہ الجامعۃ الاسلامیہ حاتم العلوم، یہ بڑا قدیم ادارہ ہے. ہمارے سنبل سے مولانا فرقان صاحب نے بھی کافی زمانے تک پڑھایا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ادارے کا اتنا احسان ہے اس بستی پہ، اتنا احسان ہے کہ آج تمہارے گھروں میں جو قرآن و سنت کی تعلیمات نظر آ رہی ہیں وہ حقیقت میں اسی مدرسے کا. اور تم جن بچوں کو کھانا کھلاتے ہو مہمانان رسول کو، میرا رب چاہے گا تو تمہاری مغفرت کا سامان ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو اس مبارک موقع پر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تمہیں اتنا ہی دینا ہے، نہیں، جتنا تمہیں اچھا لگے اپنی خوشی سے، 1000 2000 5000 10,000 نقد یا ادھار، جیسے تمہیں بہتر لگے. لیکن خوشی کے اس موقع پر میں چاہوں گا آپ میں سے بھی تعاون دیتے ہی ہیں ماشاءاللہ.